ابھی بنارس میں 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، 6-7 سال کی معصوم بچی انتقال کر دی ہے اور قبر میں اس کے ماں باپ اس کو دفن کرتے ہیں، اور اگلے دن جب باپ قبر پہ جاتا ہے اور قبر کی حالت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ قبر سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، بچی کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے مجھے میرے دل کو پتا نہیں، بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے، کچھ شک لگ رہا ہے، ضرور اس قبر کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، بیٹی کی لاش قبر میں سے غائب ہے، پورے قبرستان میں تلاش کیا گیا تو ایک کونے میں بیٹی کی لاش ملتی ہے اور بیٹی کے ساتھ ایک آدمی ملتا ہے، اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے اس نے نشے کی حالت میں اس 6 سال کی بچی کو قبر میں سے نکالا اور اس کو اپنے بغل میں لٹا کر کے وہ سو گیا۔ اس کے بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا، نہیں معلوم اس مردہ 6 سال کی بچی کے ساتھ اس ظالم نے کیا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ دیکھ کر کے اور سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سماج میں جی رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں جی رہے ہیں جہاں 6-6 سال کی بچیاں مرنے کے بعد بھی سیف نہیں ہیں، ان کی لاشیں بھی سیف نہیں ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں جہاں قبرستان جیسی جگہ پر جہاں میرے نبی جا کر کے رویا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام جا کر کے رویا کرتے تھے، آج ان قبروں سے بچیوں کی لاشوں کو نکال کر کے ان کے ساتھ بھی بےہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کی ماں بنایا ہے اور آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے تو بیٹیاں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ ان بیٹیوں کو ہمیں زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہے، ان بیٹیوں کے کردار کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور جب وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں تو اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے ان بیٹیوں کو ودا بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد بہت بڑی امانت آپ کے کندھے پر ہے اور آپ کو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے، جواب دینا پڑے۔ باپ بننا آسان کام نہیں ہے، اگر آپ باپ ہیں، اگر ماں ہیں، یہ اولاد آپ کے لیے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو قاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اپنی ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس نے امانت میں خیانت کیا، اس انسان کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اولاد والو، یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت۔ بیٹی کالج سے آئی، آپ نے موبائل نہیں دلایا تھا، بیٹی کالج سے آئی، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے اپنی ماں کو موبائل دکھایا، اس نے اپنے باپ کو موبائل دکھایا، باپ کو ایک بار بھی یہ پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی بیٹی میں نے تو تجھے موبائل نہ دلایا تھا، یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگوں، اتنے اندھے نہ بنو، اتنے نادان نہ بنو۔ اگر آپ کی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آیا اور وہ موبائل آپ نے نہیں دلایا ہے تو یہ پوچھنے کا حق آپ کو ہے کہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام مسجد میں رہا کرتی تھی اور ان کی پرورش اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والا ایک نبی ہے اور جس لڑکی کی پرورش کی جا رہی ہے وہ اللہ کی بہت نیک بندی ہے۔ حضرت مریم اللہ کی بڑی نیک بندی تھی اور مسجد میں رہا کرتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہیں یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تب جا کر کے حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اگر میری بھانجی کو، اگر میری سالی کی بیٹی کو، اگر مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تب حضرت زکریا نے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مریم کے حضرت زکریا کے جیسے مربی بنو۔ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، ان کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج معاف کیجیے گا، ہمارے 4-4 سال کے بچوں کو، 5-5 سال کے بچوں کو آج موبائل پال رہا ہے، ماں نہیں پال رہی ہے، باپ نہیں پال رہا ہے، موبائل پال رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 5-5 سال کے بچے اس موبائل سے کیا سیکھ رہے ہیں۔
کبھی آپ دھیان دیجئے وہ بچے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کیا سیکھ رہے ہیں وہ 5 سال کا بچہ پوچھتا ہے مما میری کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں؟ پاپا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ اپنی ماں سے پوچھتا ہے آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ یہ 5 سال کے 4 سال کے بچے کو یہ تربیت کہ گرل فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، بوائے فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، کرش کوئی چیز ہوتی ہے، محبوبہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ریلیشن شپ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بےہودہ چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ موبائل سے۔ اور ماں بیچاری بڑی مگن ہے، بڑے شوق سے بڑے نخرے سے کہتی ہے میرا بچہ تو جب تک موبائل ہاتھ میرا تو کھانا نہیں کھاتا ہے۔ پہلے کے بچے نہیں پلے تھے، پہلے ماں نے بچے نہیں پالے تھے کیا؟ تم نے اپنے بچوں کو مجبور بنا دیا ہے موبائل ہاتھ میں تب وہ کھانا کھائیں گے، موبائل ہاتھ میں تب وہ تمہاری بات مانیں گے۔ موبائل کا اپنے بچوں کو مجبور مت بناؤ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت خود کرو، موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت مت کرو ورنہ آنے والی نسلوں کو آپ بچا نہیں پائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو۔